سر مائرہ اور مہوش دونوں ہی اچھی ہے، دونوں ہی اچھی ہے. مہوش میں شاید تھوڑی سی ورائٹی زیادہ ہو. کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مائرہ خان ایک پراپر ایکٹر نہیں ہے؟ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو بس اسی طرح کچھ دیوانگی ہے اور کچھ. سر بلاول بھٹو پہلے جنس کا تعین کرنا پڑے گا. میں اصل میں بیوقوف پیدا ہوا تھا تو اس لیے مجھے ایکٹر ہی بننا تھا. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے احمد صدیقی اور اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. تقریباً پچھلی 5 دہائیوں سے اس پاکستان فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں جناب فردوس جمال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر کوئی تنگی تو نہیں آنے میں؟ نہیں نارسائی سے دم گھٹے تو گھٹے، میں کسی سے خفا نہیں ہوتا. اصل میں وہ آپ نے 5 دہائیاں جو ہے نا زیادہ ہی کر دیا ہے. انہیں 4-4.5 دہائیاں ہی ہوئی ہیں، چونکہ 5 دہائیاں 50 سال بنتے ہیں. تو مطلب میں نے کوئی 17-18 سال کی عمر میں ریڈیو پہ پہلا آڈیشن دیا تھا. میں واز ان فرسٹ ایئر. ہاں تو وہ تقریباً 40-45 سال ہی. پہلے اسٹیبلش آرٹسٹ کے طور پر تو میرے 40 سال بنتے ہیں. پچھلے 45 سال سے اس انڈسٹری کے اندر آپ ہیں، تو سر کیسے شروع کیا؟ کیا وہ اسٹرگلس تھیں؟ کیا وہ مسائل آپ کو ادھر پیش ہوئے؟ وہ تو لمبی کہانی ہے، اس میں تو کئی دن رات لگ جائیں گے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ بغیر کوشش کے، محنت کے اور جدوجہد کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی. بہت کم لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں نیچر ہیلپ کرتی ہے اور انہیں ہر نعمت جو ہے وہ تشتری میں یا پلیٹ میں مل جاتی ہے. باقی میجورٹی جو ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، سب کو کسی نہ کسی امتحان سے، کسی نہ کسی عذاب سے، کسی نہ کسی قیامت سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. اور خصوصاً ہماری یہ جو شو بزنس کی زندگی ہے، یہ تو ہر روز ایک نیا امتحان ہے. اس لیے کہ یہاں پہ اس کا کوئی باقاعدہ انسٹیٹیوشن نہیں بنا. یعنی میں انسٹیٹیوشن سے مراد کوئی درسی ادارے سے ہی نہیں ہے، بلکہ انسٹیٹیوشن جیسے ہر کام کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ لوہار ہے، ترخان ہے، یا کوئی فوج میں افسر ہے، یا بیوروکریسی میں ہے، یا کسی دفتر میں یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، تو وہ لامحالہ ایک انسٹیٹیوشن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ریگولر کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے شو بزنس کا، خاص طور پہ اداکاری، ڈرامہ اور فلم کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. سر جیسے کہ ابھی آپ نے ڈراماز کی بات کی، تو ایک طویل عرصے میں جب آپ نے شروعات کی 70s میں، تو ایک ہند کو ڈرامہ آپ نے کیا، بدنامی دے ٹوئے. تو ہند کو ڈرامے سے، ہند کو انڈسٹری سے کوئی آپ کا شروع سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ان کو تو علاقائی زبان ہے پشاور کی، جیسے پشتو ہے، پشتو بھی علاقائی زبان ہے. تو جو پشاور شہر، اس کے گرد و نواح میں ایک دوسری بولی جو بولی جاتی تھی وہ ہند کو تھی، اور ہے بلکہ اندرون شہر میں، خاص طور پر جو پرانا شہر ہے پشاور کا، اس میں ہند کو بولی جاتی ہے، اور اس وقت بھی بولی جاتی تھی. تو جو سبرب جس کو ہم کہتے ہیں، گرد و نواح میں پشاور شہر کے، وہ سارا پشتون تھے. شہر کے اندر شہرداری ہم اس کو ان کو کہتے تھے، ہند کو اسپیکنگ. تو میرا تعلق چونکہ شہر سے تھا، تو لیکن ہم تھے سبرب میں، یعنی پشتون تھے، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہند کو اسکول میں اور محلے میں بھی ہند کو اسپیکنگ بھی ہوتے تھے، پشتون بھی ہوتے تھے، تو اس لیے وہ مجھے ایڈوانٹیج حاصل رہا کہ میں دونوں زبانیں اچھی بولتا تھا. اور تو اس لیے بدنامی دے ٹوئے جب میں نے کیا تو وہ ہند کو ڈرامہ تھا، میرا پہلا ڈرامہ جو باقاعدہ جو ہے وہ ڈرامہ جس میں میں ہیرو
یعنی لیڈنگ کیریکٹر میرا تھا وہ ہند کو تھا. اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک ہند کو ڈرامے لیکن اس میں میرا ایکسٹرا تھا, میں ببویندا جال, وہ بھی. اور اس میں پشاور ٹی وی نہیں تھا, پنڈی ٹی وی تھا. چکلالہ پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی اسٹیشن تھا. تو یہ 73-74 کی بات ہے. تو 75 میں پشاور کا ٹی وی اسٹیشن بنا. تو پہلا ہی ڈرامہ جو آن ایئر گیا تھا وہ میرا ہی تھا, ہند کو ڈرامہ تھا وہ لاڈلے, جو پشاور ٹی وی کا آپ سمجھ لیں کہ میں پہلا ایکٹر ہوں. تو سر جس طرح آپ نے ابھی بچپن کی اور اپنے اسکول کی یاد تازہ کی, تو جب کوئی بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو اس کا ایک ایم ہوتا ہے, کوئی خواب ہوتا ہے کچھ بڑا ہو کے بننے کا. تو شروع سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا یا کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ نہیں, میں اصل میں بیوقوف پیدا ہوا تھا تو اس لیے مجھے ایکٹر ہی بننا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایکٹرز اینڈ فولز آر بورن, دے آر ناٹ میڈ, بنائے نہیں جاتے. تو اس کے لیے بے وقوف پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے. چونکہ اس کی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو یعنی عقل کے معنوں میں لے رہا ہوں. مطلب بے وقوفی ان سینس کہ اداکاری جو ہے وہ سیلف ڈسیپشن ہے, اپنے آپ کو ڈسیو کرنا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو بیوقوف آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے گا نا. جو چالاک آدمی ہوتا ہے, سمجھدار ذہین ہوتا ہے, وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. تو یہ ایسا بیچارہ معصوم آدمی ہوتا ہے اداکار کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے. تو یہ بے وقوف ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, کبھی بادشاہ سمجھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو بیوروکریٹ سمجھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے, کبھی لوہار, کبھی ترخان. یعنی وہ بیچارہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر تھوڑے سے تیکھے سوال بھی کیے جائیں گے. کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ماہرہ خان ایک پراپر ایکٹر نہیں ہے؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ایکٹریس نہیں ہے. شی از اے گڈ آرٹسٹ, شی از اے گڈ ایکٹریس. لیکن جو اس کا جو مجھے ٹینڈنسی لگتی ہے وہ زیادہ مطلب ماڈلنگ کی طرف ہے. اس لیے وہ زیادہ مطلب فیشن شوز میں بھی زیادہ کرتی ہے اور کمرشلز وغیرہ بھی زیادہ کرتی ہے. تو میں اس حوالے سے اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو مطلب ماڈلنگ جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے, چونکہ اس کی فطرت میں ہے یہ. یعنی وہ ہیروئن سٹف نہیں ہے؟ ہیروئن سٹف میں نے اس حوالے سے کہا کہ مطلب ہم پتہ نہیں کیوں ہیروئن کو ایک وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ایک الگ کوئی لوگ ہوتے ہیں, ہیرو ہیروئن نہیں. میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ 100 سال کا بھی ہیرو ہو سکتا ہے, چونکہ ہیرو اور ہیروئن یہ کیریکٹرز ہوتے ہیں, کردار ہوتے ہیں. یعنی جو کہانی کے جو ہیروز ہوتے ہیں یا ہیروئنز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ایک جو ہمارے شو بزنس میں ایک ہیرو کا ہیروئن کا جو کانسیپٹ ہے وہ گلیمر سے اس کا تعلق ہے, جبکہ گلیمر جس کی طرف جن کا زیادہ رجحان ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں, لڑکیاں ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, تو گلیمر کی طرف جن کا زیادہ رجحان ہوتا ہے وہ زیادہ تر ماڈلنگ, ہم ان کو ماڈلز کہتے ہیں. اچھا سر, اب آپ کے سامنے میں 2 نام پیش کروں گا, تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے, پرسنالٹی وائز اور کریکٹر وائز. جناب کوی خان صاحب اور سہیل احمد صاحب. کوی صاحب ہم سے سینئر ہیں اور ہمارے لیے انسپریشن ہے ایک حد تک, کسی حد تک, اور سینئر بھی ہیں. از اے گڈ ایکٹر, سینئر ہیں ہمارے. سہیل احمد اپنی بریڈ کا بہت بڑا ایکٹر ہے. سہیل احمد کے پاس رینج بہت ہے, یہ رینج کی بات ہوتی ہے, ورسٹائل ہے. کوی صاحب بھی ورسٹائل ہیں, وہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے, لیکن بہرحال کمپیئر ٹو سہیل احمد مطلب کمپیریزن کوئی نہیں ہے. جو کوی صاحب کی اپنی کلاس ہے, اس کلاس کو شاید بعض جگہوں پہ سہیل نہ ٹچ کر سکے.
اور سہیل کی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید کبھی صاحب نہیں پہنچ پائیں گے. لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جیسے مثلا میں یہ کہتا ہوں نا کہ مجھے اگر آپ کسی پہلوان کا رول دے دیں گے نا ریسلر کا تو میں نہیں کر سکتا. تو میں اگر یہ کہوں کہ ہاں جی میں کر سکتا ہوں تو مطلب عامر خان نے تو ایکسرسائز کر کے پتہ نہیں کتنے مہینے اپنے آپ کو تیار کیا ریسلر بننے کے لیے. تو وہ لیکن اس کی ایج تھی. اب میری اس ایج میں نہ اگر میں کوئی زیادہ کوئی کھاؤں گا پیوں گا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کولیسٹرول میرا بڑھ جائے گا, یعنی فالج ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا نا. میرے فزیکل فینومینا ایک چیز ہے. تو اسی طرح کبھی صاحب کا بھی فزیکل فینومینا ہے, ہمارا بھی فزیکل فینومینا ہے, ایون سہیل احمد کا بھی. اب اس کو اگر کہیں کہ جی ٹین ایج کسی لڑکے کا رول کریں وہ بیچارہ نہیں کر پائے گا نا, لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو سر ہمایوں سعید اور شان تو مطلب ہے جہاں تک فلم کا تعلق ہے تو اس وقت ہمارے پاس فلم کا جو ہیرو ایکٹر ہے یا ہیرو ہے وہ تو شان ہی ہے. تو ہمایوں سعید ٹیلی ویژن کا ہیرو تو ہو سکتا ہے, فلم کا میرا خیال ابھی تک اس نے پروو نہیں کیا کہ وہ فلم کا ہیرو بھی ہے, جبکہ شان یہ پروو کر چکا ہے. دونوں کی کلاس ڈفرنٹ ہے. سر مائرہ اور مہوش دونوں ہی اچھی ہے, دونوں ہی اچھی ہے. مہوش میں شاید تھوڑی سی ویرائٹی زیادہ ہو یا ممکن ہے دونوں کو شاید کلاس دونوں کی ایک ہی ہو, تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. سر اب ایک ذرا سا چیلنجنگ ون, علی ظفر یا میسا شفیع؟ یعنی ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہے؟ ایک مرد ہے ایک عورت ہے. نہیں سر وہ جو کنٹروورسی ان کی چل رہی تھی وہ تو ہوتی رہتی ہے یار شو بزنس میں, ہم اس کو خواہ سیریس لے لیتے ہیں. ہم بھی جس طرح آپ نے مطلب مائرہ خان والی وہ ایویں خواہ کنٹروورسی کریٹ کر لی لوگوں نے, اسی طرح میرا خیال ہے میشا اور علی ظفر کی خواہ کی ایویں کنٹروورسی ایک بن گئی. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تھی نہیں میرے خیال ہے, بات کچھ بھی نہ تھی. لیکن وہ تو وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو بس اسی طرح کچھ دیوانگی ہے اور کچھ. سر اب ان پرسنالٹیز کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا ہے آپ نے. سر بلاول بھٹو. پہلے جنس کا تعین کرنا پڑے گا. جناب مریم نواز صاحبہ. اس میں مطلب کوئی میڈیکل ٹیسٹ اگر ایسا کوئی ہو کہ اس میں کوئی ذہانت اور سیاست کے جینز تلاش کیے جائیں تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نعیم بخاری صاحب کو پی ٹی وی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا, تو جب وہ آئے تھے تو آپ کی کیا امیدیں تھیں ان سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دس جاب. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پورے ملک میں ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں, لیکن نعیم بخاری از دا مین کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت دی ہے کہ ہمارے اس اجڑے ہوئے انسٹیٹیوشن کو, جو کہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا جس میں بڑے بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے, جو کہ انٹلیکچوئلز تھے بڑے بڑے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس وقت جو ہے نا وہ جو لوگ اس پر حکومت کر رہے ہیں یا جو اس کو چلا رہے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں. تو اگر نعیم بخاری جیسے لوگ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جس کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کہتے ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے, اور وہ اس کو کھڑا کر دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت بڑا آدمی پیدا کیا ہے. بخاری صاحب جو ہیں جتنے بڑے لائر ہیں, لا بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اتنے بڑے وہ اینکر بھی ہیں, اتنے بڑے پریزنٹر بھی ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعیم بخاری بہت بڑا انسان ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے نعیم بخاری جیسے لوگ بہت کم ہیں. سر آپ کے خیال میں جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹی وی انڈسٹری کے لیے کوئی ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں جس سے ٹی وی انڈسٹری کو فائدہ پہنچے؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ تو پورے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ہر شعبے زندگی کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں.
تو وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ میرے خیال میں نعیم بخاری کو بھی لے کر آئے, چونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت زبردست پارٹ لے کر ہے پوری دنیا میں. جو ہے نا پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا جو ہے وہ قوموں کی تاریخ میں بلکہ یعنی ایک انسانی معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارا یہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو ہمارا شو بیز ہے یا جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں, میڈیا جو ہے اس وقت یعنی اقوام کی سوچ بدل رہا ہے. ان کو ان کی تعمیر میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا دخل ہے کسی شعبے کا تو میڈیا کا ہے. اقوام کی ترقی میں بھی اگر آپ جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام دیکھ لیں اس وقت تو اس میں میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان کو, پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا احساس ہے, اسی لیے وہ نعیم بخاری کو لے کر آئے. سر لگتے ہاتھوں ہم جیسے ینگسٹرز اور جو ینگ کمنگ ایکٹرز ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت؟ نصیحت تو نہیں ہے, بس آپ جو بھی کام کریں, جس شعبے میں بھی آپ جائیں, اس شعبے کے متعلق ریسرچ کریں, پڑھیں, چونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا حادثہ کبھی کبھی ہوتا ہے, تو حادثہ ویسے بھی زیادہ سسٹین نہیں کرتا. تو آپ لوگوں کو یعنی کسی بھی شعبے میں سے کوئی تعلق ہے, ضروری نہیں ہوا اداکاری سے یا شو بزنس سے تعلق رکھتا ہو, اس کے بارے میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ سے زیادہ نالج آپ کے پاس ہو سکتا ہے, اور نالج کے ساتھ ساتھ پھر مشق جو ہے جس کو ہم ایکسرسائزز کہتے ہیں, یعنی جس طرح آپ کی فزیکل ایکسرسائزز ہوتی ہے اس طرح مینٹل ایکسرسائزز بھی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہے. پھر کیریکٹرائزیشنز آپ کس طرح سے کرتے ہیں, مختلف کیریکٹرز کو آبزرو کریں, یعنی پڑھیں اس کام کو. یعنی اگر آپ نے ایکٹر بننا ہے تو پھر ایکٹنگ کو پڑھیں. اب یہاں مطلب بہت سارے کم لوگ ہیں جو اداکاری تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹانسلاسکی کو نہیں جانتے, یا مارلن برینڈو کے بارے میں نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا جی, یا مطلب یوریپیڈیز, ایسکلیس, سوفوکلیس کے بارے میں, پلیٹو کے بارے میں نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا, ہومر کے بارے میں نہیں جانتے. اسی طرح بہت سارے شیکسپیئر کو کسی نے نہیں پڑھا ہوا, تو شیکسپیئر کو پڑھ سکتے, مطلب اس لٹریچر کو آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اداکار جو ہے اس کا کام بہت مشکل ہے, اس لیے کہ اسے صرف ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک شعبہ زندگی کے بارے میں نالج نہیں حاصل کرنا پڑتا, بلکہ اسے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں چاہے تھوڑا تھوڑا ہو اس کو نالج حاصل کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس کو کبھی مولوی بننا ہے, تو کبھی اس کو ڈاکیا بننا ہے, تو کبھی اس کو ہندو بننا ہے, تو کبھی اس کو کرسچن بننا ہے, کبھی اس کو درویش بننا ہے, کبھی چوڑا بننا ہے, کبھی کچھ بھی بن سکتا ہے. اس لیے اس کو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ فردوس جمال صاحب موجود تھے, آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.